حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے ضعیفہ سنو سنو، تیرے بیٹا اس دنیا میں آ کر کے 400 سال کی زندگی گزاری ہے، پھر بھی تم اس کے لیے روتی روتی ہو۔ آنے والے دن ایسا ہے کہ لوگ بمشکل 60 سال 70 سال زندگی گزاریں گے، اس کی عمر ہی ایسی ہوگی کہ وہ 50 سال 60 سال 70 سال میں بوڑھا ہو جائیں گے، 100 سال کے اندر ہی لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی ہنس کر کے، سارے غم بھول گئی اب وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، تب تو اس دور کے لوگ پیڑ اور پودا پہ چڑھ کر کے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ کس پر؟ پیڑ پودا پر چڑھ کے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں؟ تو وہ ضعیفہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، جو 60 سال رہے گا 70 سال رہے گا، اس کو مکان کی کیا ضرورت ہے، گھر کی کیا ضرورت ہے، جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے دوستو، وہ لوگ 800 سال 900 سال 1100 سال 1000 سال رہتے تھے دنیا میں، پھر بھی وہ کہتے تھے ابھی ہم اور رہیں گے، اور ہماری اور آپ کی تو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کا نفرت کو مٹا دینا۔ حافظ صاحب، مسلمان کا کام کیا ہے؟ آپس میں محبت سے رہنا۔ لیکن آج ہم لوگوں کا کام کیا ہو گیا ہے کہ آپس میں تو کیا رہیں گے، بھائی بھائی میں لڑ رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ بیان کرتا، اب تھوڑی بہت بات کروں گا۔ ابھی ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، جس پیٹ میں پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا۔ اور اگلا شعر دیکھیے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، کہ انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے
کہ ایک بھائی جائے گا ای مسجد میں جمعہ پڑھنے تو دوسرا بھائی جائے گا اس مسجد میں جمعہ پڑھنے. حافظ صاحب کی بلا. بے شک. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا ذرا دیکھو تمہارا چچا کس مسجد میں گیا ہے. بیٹا گیا دیکھنے کے لیے کہ اس مسجد میں چچا نہیں ہے. آ کے کہا اس میں نہیں ہے. کہا کہ اچھا. بیٹا نے ایک دن سوال کیا کہ میرے باپ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ مسجد میں پہنچنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا چچا کس مسجد میں ہے. وجہ کیا ہے؟ اور وہ جس مسجد میں ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں جاتے ہیں. کہا کہ یہ جھگڑا ہے, دشمنی ہے, عداوت ہے. کیسا نادان ہے, بھائی سے دشمنی رکھا ہے. جب تک میرے پاس, آپ کے پاس, سماج کے پاس بینک میں کھاتا کھولنے کی عقل نہیں تھی تب تک بھائی بھائی تھا. یہ جب تک زمین جائیداد کی لالچ اپنے اندر نہیں تھی تب تک یہ رشتہ بنا تھا. جب تک ہم دولت کے پیچھے نہیں بھاگے تھے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے محبت کرتا تھا. بے شک حق ہے. جب تک ہم پیسہ جمع کرنے کی لالچ اپنے اندر نہیں سمجھتے تھے بھائی بہن کا رشتہ موجود تھا. جس دن سے یہ لالچ آ گئی ہے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, بھائی بہن کا دشمن بنا ہوا ہے, باپ بیٹے میں دشمنی چل رہی ہے. لیکن میرے دوستو یہ دولت تو آئے گی جائے گی, یہ جگہ زمین تو آنے والی ہے جانے والی ہے, لیکن یہ رشتہ ایک بار اگر چلے جائے تو دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. اسی لیے کہ دولت جو ہے تم اپنے محنت سے کر لو گے حاصل, لیکن یہ رشتہ اللہ تعالیٰ بنا کے تمہیں بھیجا ہے. ماں باپ ایک بار چلے جائے پوری زندگی روتے رہو, تڑپتے رہو, بلکتے رہو, ڈھونڈتے رہو, یہ دولت پھر دوبارہ نہیں ملنے والی ہے. اس لیے جیتے جی اپنی ماں سے بھی محبت کرو, اپنے باپ سے بھی محبت کرو. اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو شے ناراض ہیں تو بندہ کتنو عبادت گزار کیوں نہ ہو جنت اس کو نہیں ملے گی. جنت کب ملے گی؟ جب اس کا باپ اس کی ماں اس اولاد سے راضی ہو جائے تب جا کے جنت ملے گی. کیا سمجھے؟ ماں اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. اب اگر چاہتے ہیں کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو, میرا رسول ہم سے خوش ہو, تو پہلے اپنے گھر کو دیکھو, اپنے ماں اور باپ کو راضی کرو. یہ دو شے اگر راضی ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے, خدا بھی راضی ہو جائے گا. خدا کہتا ہے میرے بندے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, جنت لینا چاہتے ہو تو پہلے تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ماں باپ راضی ہو جائیں گے جنت تمہارے لیے ہے. ماں باپ راضی ہو جائیں گے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے, خدا بھی راضی ہو جائے گا. خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو, ورنہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کے گھمنڈ مت کرو, یہ منہ پہ مار دیا جائے گا. اگر کوئی شہید بھی ہو جائے دین کے خاطر اور اس کی ماں اس سے اگر ناراض ہے تو میدان معاشر میں اس کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا, اس کو بھی جنت میں جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. کب تک؟ جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو جائے, اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو جائے. رب کیا کرے گا؟ اس کے ماں باپ کو جنت کا اعلیٰ مقام دکھائے گا, ہیرے جواہرات والے محل دکھائے گا. وہ بندہ کہے گا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی بندہ یہ اس کے لیے ہے جو معاف کرنے والا ہے. تو کیا سمجھے؟ جب اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا بندہ, شہادت کا جام پی لیا رب کی رضا کے لیے, اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے تو ان کو بھی کچھ دیر کے لیے روکا جائے گا.
पहले उसके माँ बाप को राजी किया जाएगा, माँ बाप राजी होंगे फिर आगे जाने का मौका मिलेगा। तो हम तो शहीद अभी हुए नहीं है, हमारे पास या आपके पास क्या अमल है कि हमारे लिए ये हुक्म होगा। इसलिए मेरे भाई, एक तरफ रब की रहमत से उम्मीद रखिए और दूसरे तरफ इस दोनों शय को राजी कीजिए ताकि आपका दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। क्या कहने। आगे शायर कहते हैं कि जिस पेट में पत्थर हो भूलो न सबब उसका, भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध करके लोगों को खिलाते थे। आज हम सब के दरबार में अगर एक फकीर एक दिन दो दिन आ जाए, हम उसको डांटने लगते हैं, हम उससे झगड़ने लगते हैं कि बार बार यही दरवाजा तुम्हें दिखाई देता है। लेकिन मेरे भाई, मैं एक पैगाम देता हूं, अगर कोई साइल, अगर कोई गरीब, कोई फकीर आपके दरबार में बार बार आता है तो उससे नाराज मत हो, बल्कि खुशी से जो हो उसे दे दो और दे करके पलटो तो अपना सर जो है रब की बारगाह में झुका दो और यही कहो कि मौला, ए पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है मौला कि तू मुझे देने वालों में बना दिया है, तू मुझे अता करने वालों में बना दिया है। ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मुझे फकीरों में नहीं बल्कि देने वालों में शुमार रखा है। मेरे दोस्तों, कोई फकीर आपके दरबार में अगर आता है, वो आपके लिए सबक है, उसको भगाने की जरूरत नहीं है, उससे इबरत और सबक लीजिए कि अगर अल्लाह ताला मुझे इसी के तरफ बना देता तो मेरा क्या हाल होता, मैं किस परेशानी में रहता। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मांगने वालों में नहीं बनाया, देने वालों में बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका पेट पर पत्थर बांध के गरीबों की मदद किए हैं। क्या हम लोग करते हैं? हम तो, आप तो पेट भर के खा लेते हैं। अगर मोहल्ले में कोई गरीब है, कभी देखे हैं उसको जाके? मस्जिद है मोहल्ले में, इमाम साहब खाए है कि नहीं खाए? इमाम साहब बेचारे मारे शर्म के कुछ बोल नहीं पाते हैं, ईशा की नमाज पढ़े सो गए भूखे। क्या मैदान माशर में पूछा नहीं जाएगा कि तुम पेट भर के खाया था और जिसको अपना रहनुमा बनाया तो उसको भूखा सुलाया? या गरीब लोग जो भूखे सो जाते हैं, इसके बारे में उसके पड़ोसी से पूछा जाएगा। जिसको अल्लाह ने जितनी दौलत दी है उतनी उसके पास जिम्मेदारी भी अता किया है। ये मत समझिए कि दौलत आ गई है हम ऐश करेंगे, नहीं, हर एक दौलत के बारे में हिसाब होगा। मेरे आका फरमाते हैं मैदान माशर कायम होगा, रब की तरफ से आवाज आएगी, अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, ए फरिश्तों, कहाँ है मेरा वो फकरा जो मेरी मोहब्बत में मेरी रजा के खातिर अपनी जिंदगी गुर्बत में काट करके दुनिया से आया है और जबान पर शिकवा नहीं लाया। मेरी मोहब्बत के खातिर उन्होंने भूख को भी बर्दाश्त किया है, गुर्बत को भी बर्दाश्त किया है, तंगदस्ती को भी बर्दाश्त किया है। उन लोगों को उठाओ और बिला हिसाब उसको जन्नत में ले जाके डाल दो। उस वक्त तमाम फकीर लोग, तमाम गरीब लोग जो रब की रजा के खातिर अपनी जिंदगी गुजारे हैं, खड़े हो जाएंगे, जन्नत के तरफ चलेंगे। उस वक्त तमाम के तमाम अमीर लोग जो अपने दौलत के नशा में चूर था, जो दौलत की घमंड में दुनिया में जीता था, ये तमाम लोग हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे काश अगर मुझे भी दौलत ना मिलती दुनिया में, हम भी फकीर होते, हम भी गरीब होते, हम भी अल्लाह की रजा के खातिर अपनी जिंदगी गुजारते तो आज बिला हिसाब मैं भी जन्नत के तरफ चला जाता। अब आका फरमाते हैं हर अमीर लोग जो है मैदान माशर में यही तमन्ना जाहिर करेगा, काश मेरे पास इतनी ही दौलत होती जितनी की मुझे जरूरत थी, ताकि आसानी के साथ हिसाब दे के हम जन्नत में चले जाते। वहाँ हर हिसाब, हर एक दौलत, हर एक रुपए का हिसाब देना होगा। मेरे आका दुआ फरमाते कि मौला मेरे घर वाले को, मेरे खानदान को उतनी ही रिस्क देना जितनी की उसको जरूरत है।
اور ہمارے پاس آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ تجوری میں رکھے ہیں, 20 لاکھ روپیہ بینک میں رکھے ہیں, پھر بھی صبح اٹھ کے سوچ رہے کدھر سے 5,000 آ جائے, کدھر سے 10,000 آ جائے. یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہے میرے پاس, اس کا ہم حساب کیسے وہاں دیں گے, اور دینا تو ہوگا. یہی تو ایک سچائی ہے کہ مرنا ہوگا, سب جانتا ہے, حساب دینا ہوگا یہ بھی سب جانتا ہے, یہ کسی سے چھپا نہیں ہے. تو میرے آقا پیٹ پر پتھر بانے میدان بدر میں اترے ہیں, 300 صحابہ کرام ہیں, 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں, کھجور چوس کر کے روزہ رکھے ہیں, اور اسی گٹھلی کو جیب میں رکھ لیے ہیں کہ جب ہم بدر کے میدان میں اتریں گے, دشمنوں کا مقابلہ کریں گے, افطار کا وقت اگر آ جائے اسی کو چوس کے ہم افطار کر لیں گے. ایسے عالم میں صحابہ 313 کی تعداد میں ہے. نہتا ہے, لڑنے کے لیے تلوار نہیں, چلنے کے لیے سواری نہیں, کھانے کے لیے دانا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, 3 دن کے بھوکے پیاسے نڈال ہو کر جب زمین پر گرنا چاہا, نڈال ہو رہے تھے, اتنے میں ایک ہلکی سی ہوا چلی, رسول تاجدار کے کرتے مبارک دامن پاک ہوا میں لہرائی. صحابہ نے کیا دیکھا, ارے ہم تو 3 دن کے کھائے ہیں, میرے نبی تو نہ جانے کب کے کھائے ہیں, ان کے شکم پاک پہ نہ جانے کئی پتھر بندھا ہوا ہے. بندھا ہوا پتھر جب صحابہ نے دیکھا, صحابہ کے اندر ایک جوش ابھرتی ہے, ایک جذبہ آتا ہے. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم جیئیں گے یا مریں گے, آپ کی عظمت پہ آج قربان ہونے کے لیے تیار ہے, اسلام کے خاطر ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہے, جینے کے لیے بھی تیار ہے. 313 صحابہ کرام میرے نبی کے شکم پاک پر, پیٹ مبارک کے اوپر جب پتھر بندھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے آقا تو نہ جانے کب کے کھائے ہوں گے, ان کے شکم پاک پہ کئی پتھر بندھا ہوا ہے, ہم تو 3 دن کے بھوکے ہیں, ہم تو 3 دن کے پیاسے ہیں, ہم نڈھال ہو رہے ہیں. اب جب نبی کا یہ منظر دیکھا ہے کہ پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے, تو تمام صحابہ کرام ایک جذبہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, میدان میں اترتے ہیں. میرے آقا نے سب کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی دیا ہے, ارشاد فرمایا جا بدر کے میدان میں. اب جب 313 کے کاندھے پر اسلام سفر کر رہا تھا, پوری دنیا کفر کے عالم میں تھی, 313 مجاہد کے ساتھ کاندھے پر اسلام سفر کیا. اب اسلام سے پوچھا جائے, اے اسلام جب تو 313 کے کاندھے پر سفر کر رہا تھا, کیا تجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا, کیا تجھے خوف نہیں تھا, کیا تجھے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں تھا؟ اسلام کہتا ہے ارے جب ہم 313 کے کاندھے پر سفر کر رہے تھے ہزاروں دشمنوں کے سامنے, تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی, یہ صحابہ اگر ختم ہو گئے, شہادت کا جام پی لیے, تو پھر میرا ماننے والا کون ہوگا؟ اس بات کی مجھے نہ وہاں پرواہ تھی نہ آج یہاں پرواہ ہے. جو مجھے مانے گا وہ جہنم سے بچے گا, اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. میرے دوست, اسلام کو ہم اور آپ مانتے ہیں تو یہ احسان نہیں کر رہے اسلام پر, ہمارا اور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے دین پر, کھلم کھلا کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ اس دین کا احسان ہم پر ہے کہ ہم مسلمان بنے, اللہ کو پہچانے, رسول کو پہچانے, دین محمدی کو پہچانے, شریعت کو پہچانے, کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, جاگنے کا طریقہ, شادی بیاہ, یہ سب جو سیکھے اسی دین اسلام سے سیکھے ہیں, ورنہ کوئی جانور بن کے گھومتے, کوئی کہاں گھومتے کوئی کہاں گھومتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دین کا احسان ہم پر ہے, آپ پر ہے. اس دین کا احسان ہم پر
آپ پر ہے, آپ ایمان لائے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, آپ سجدہ کرتے ہیں, آپ تسبیح پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, تو یہ مت سمجھیے کہ اس دین پر ہم کچھ کر رہے ہیں, اس دین پر احسان کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ دین تو وہاں خوف نہیں کھایا جب 313 کے کاندھے پہ سفر کر رہا تھا, تو آج کیا خوف کھائے گا؟ آج تو اربوں خربوں اس کو ماننے والا ہے. کل پوری دنیا میں بدر کے میدان میں صرف 313 ہی لوگ تھے ایمان والے. اب اسلام ہوا, یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ اگر ختم ہو جائیں گے پھر مجھے مانے گا کون, مجھے پڑھے گا کون, مجھے سمجھے گا کون. وہاں جب خوف نہیں کھایا تو آج کیا خوف کھائے گا؟ حق ہے, بے شک, سبحان اللہ. آج کیا خوف کھائے گا؟ ارے اس اسلام کو مٹانے کے لیے سازش سے بہت کی. نمرود آیا پوری طاقت کے ساتھ کہ اسلام کو مٹا دیں گے. فرعون آیا پوری طاقت کے ساتھ کہ اسلام کو مٹا دیں گے. شداد آیا پوری طاقت کے ساتھ کہ اسلام کو مٹا دیں گے. یزید آیا پوری سلطنت کے ساتھ کہ اسلام کو بدل دیں گے. لیکن ایک امام حسین نے تنہا کھڑا ہوا اور اسلام کو بچا کے ہم تک پہنچا دیا. تو امام حسین سے پہلے شداد آیا تھا, فرعون آیا تھا, ابو جہل آیا تھا. فرعون آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پٹک کے ختم کر دیا. اللہ نے نمرود فرعون کو جو ہے دریا میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. نمرود آیا تھا ابراہیم کے سامنے تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سلطنت کی دھجی اڑا دی اور اسلام کو بچا لیا. اب جب امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تو یزید نے پوری سلطنت کے ساتھ آیا, پوری طاقت کے ساتھ آیا, پوری دنیا کے سمرتھن کے ساتھ آیا کہ اسلام کو بدل دیں گے, قانون مصطفیٰ کو بدل دیں گے, دین محمدی کو بدل دیں گے, حدیث مصطفیٰ کو بدل دیں گے, خدا کے قرآن کو بدل دیں گے. لیکن امام حسین نے تنہا کربلا کے میدان میں پہنچ کر اپنی خاندان لٹا کر کے یزید کی سلطنت کی دھجی اڑا دی اور ارشاد فرمایا, اے یزیدو, نہ تیرا تخت رہے گا, نہ تیری تخت رہے گی, نہ تیرا تاج رہے گا. جب بھی رہے گا تو اسلام رہے گا. تو کہتا ہے کہ اسلام بدل دیں گے, اسلام کے قانون کو بدل دیں گے, شریعت مصطفیٰ کو بدل دیں گے, تو کان کھول کے سن لو, تم ختم ہو سکتے ہو, شریعت محمدی نہیں بدلا جا سکتا ہے. اس کو پیدا بھی کوئی نہیں ہوا جو اس کو بدلے. تو میرے دوستو, کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے اسلام کو بچانے کے لیے اور پوری دنیا کی طاقت کو دھول چٹا کے رکھ دی. آج بھی میں ان ظالموں سے کہتا ہوں جو اسلام کے خلاف بھوکتا ہے قول خدا ہے قول محمد, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے جائے گا. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ کیا چیز, یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ احسنوا عملا. ہم جو اس دنیا میں آئے تو بہت اچھا عمل کرنے کے لیے دنیا میں آئے, یعنی نیکی کمانے کے لیے آئے, اچھا عمل کرنے کے لیے آئے. کل آپ بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, پتہ نہیں موت کب ہوگی. جب منہ کفن کے اندر چھپے گا تو ایک ہی حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا میں آ کے کیا کیا. اب ہمیشہ اکیلے رہنا ہے. عمل کفن کے اندر دو چیزیں ساتھ جاتی ہے, ایک نیک عمل, ایک برا عمل. اب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا, بڑی حسرت سے اس وقت دیکھا جائے گا. لوگ کہیں گے جانے والا بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن مرنے والے کو پتا ہے کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ یہی ہمیشہ رہنے والا ہے. تو میرے دوستو, اس وقت حسرت سے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت
रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अभी आप जिंदा हैं, हयात से हैं, मरे नहीं है। अपना अमल खुद संभाल लीजिए इस दुनिया में रह करके। अमल ठीक रहेगा, फिर वहाँ कब्र नहीं, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। अमल गड़बड़ होगा तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगी। इसलिए मेरे भाई अपनी आखिरत के बारे में सोचिए, अपने अमल के बारे में सोचिए। ना जहां माँ काम आएगी, ना बाप काम आएंगे, ना कोई रिश्तेदार काम आएंगे, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। ऐसे आलम में अगर कोई मददगार है तो आपका अमल है, आपका किरदार इखलाक है, आपने क्या अमल किया है, क्या लेके इस दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए कि मेरे भाई हम इस दुनिया में पहली बार आए हैं और पहली बार यहाँ से जाएंगे, ना फिर हम दोबारा आएंगे, ना दोबारा हम जाएंगे। ये कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया की ऐशो इशरत में हम अपनी आखिरत को खराब कर ले, आखिरत को भूल जाए। मेरे दोस्तों, एक बार मौत होगी, फिर कभी मौत नहीं आएगी। हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा हमेशा बाकी रहना है। उस दुनिया की फिक्र कीजिए जहां हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, वरना उस वक्त रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि हर गुनाह का सजा मिलने वाला है, हर बात हमसे पूछी जाएगी और सबसे पहली बात जो पूछी जाएगी वो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ा है कि नहीं। नमाज पढ़े हैं ये मिलाद करना हमारा काम आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो ये बेकार हो जाएगा। इसलिए कि आका का फरमान है, जिसका अमल ठीक है और नमाज पढ़ता है, मैदान माशर में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर ये पास हो गया तो सारे अमल के साथ वो पास हो जाएगा, और अगर नमाज में फेल हो गए तो सारे अमल के साथ उसको फेल कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आका की हदीस है। इसलिए हमेशा अपनी आखिरत के बारे में सोचिए कि हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा। पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो क्या हाल होगा मेरा। फिर मैदान माशर में उठेंगे, वहां हम फेल हो गए तब मेरा क्या हाल होगा। अगर दोज़ख में पहुंच गए, उस आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, वहां के अजाब को कैसे हम झेलेंगे, जहां कभी अजाब खत्म होने वाला नहीं है। और अगर अमल ठीक हो जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट अगर इस दुनिया में रह करके एक दिन में हम मेहनत कर लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका लेते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी तस्बीह में जाके सजदे में जाके करते हैं, तो यही पाकी बयान करना हमारा वहाँ काम आ जाएगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारी निजात हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, अगर निजात हो गई तो हमेशा हमेशा जन्नत आपके लिए है। अगर फेल हो गए तब क्या होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। लोग, भाई मर गया तो भाई रोता है, बाप मर गया तो बेटा रोता है। अरे तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर घर के कोई फर्द मर जाए, तेरे अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो किया है वही उसके लिए काफी है। वो देख रहा है कि कफन में मुंह छुपा है, उसका अमल उसके साथ है, उसको दिखाई देता है और फरिश्तों को भी दिखाई देता कि ये लेके क्या जा रहा है। अब जो लेके जा रहा है वही उसका असल पूंजी है, असल कमाई है। अच्छा अमल है तो कब्र में भी मदद मिलेगी, मैदान माशर में भी कहेगी रब की बारगाह में कि मौला तेरी मोहब्बत के खातिर जो है इन्होंने ठंडी को ठंडी नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, अपने बिस्तर को छोड़ करके तेरे घर में आकर के फजर की नमाज पढ़ा है। मौला तू इसे बख्श दे। मेरे आका फरमाते हैं, पूरी दुनिया की दौलत को एक पल्ले में रख दो और फजर के 2 रकात सुन्नत नमाज का सवाब एक पल्ले में रखो, तो पूरी दुनिया के सामने फजर के 2 रकात सुन्नत नमाज का सवाब भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। जब फर्ज सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। जब सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे भाई,
آپ مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھیں، آخرت پر ایمان ہے، حساب کتاب سب کے ساتھ ہونے والا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے، وہاں آپ کو کوئی نہیں بچانے جائے گا، نہ ہم جائیں گے نہ آپ کے امام صاحب جائیں گے، بہت جائیں گے تو 3 مٹھی مٹی ڈال دیں گے، پھر اپنا معاملہ خود سمجھئے وہاں کیا ہونے والا ہوگا۔ اگر فرشتے آ گئے، فرشتے آئیں گے، یقیناً آئیں گے، اس پر بھی ایمان ہے ہمارا، اس کے بعد سوال ہوگا، جواب کیا دیں گے؟ اگر پاس نہ ہو پائے تب کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ اس لیے عمل پر غور کیجئے، اور میری ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قبول عطا فرما اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسے بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے خاندان میں جو لوگ ہیں، عورت مرد بوڑھا بچہ حیات سے، ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بس ختم کیا جائے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔